لیے چلتے براہ راست وزیر دفاع پرویز خٹک قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے ہیں۔ بھی کہتا ہوں، یہ کہتا ہے لوگ پھر مجھے نکال کے بتاؤ کہ کون اس وقت بے روزگار ہے۔ آپ کو مزدور نہیں ملتا، آپ کو گھروں میں نوکر نہیں ملتے، کیونکہ لوگ صرف سرکاری نوکری چاہتے، کوئی محنت نہیں کرنا چاہتا۔ آج میں جب 38 سال پہلے سیاست میں آیا تو ہمارے جو علاقے گاؤں تھے سارے کچے تھے۔ آج کوئی کچا مکان دکھا دے مجھے، میں اپنے صوبے کی بات کرتا ہوں، تو کہاں پر غربت آ گئی۔ گاڑیاں نہیں تھی کسی کے پاس، موٹر سائیکل نہیں تھے۔ آج ہر ایک جو ہے اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہے کہ لوگ بھوکے ہو گئے۔ میرے صوبے میں آؤ، میں آپ کو پھراتا ہوں، مجھے کچا مکان دکھا دو تو میں کہوں گا کہ یہ ملک پیچھے جا رہا ہے۔ اگر ان لوگوں نے اکنامکس پڑھی ہو تو یہ آیا ہے کہ دنیا میں مہنگائی ہر جگہ جا رہی ہے۔ امریکہ میں بھی مہنگائی ہو رہی ہے، یورپ میں بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کا ایک فارمولا ہے۔ اگر عوام کی زندگی یا سٹینڈرڈ آف لیونگ وہ نیچے جائے اور ملک میں مہنگائی آئے تو وہ تباہی ہے۔ اگر عوام کی زندگی بہتر ہو رہی ہے، ان کے پاس پیسہ ہے خرید کے لیے، تو وہ ملک میں تباہی نہیں، وہ ملک کی ترقی ہے، کیونکہ مہنگائی اور لوگوں کی زندگی آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ دنیا میں آج دیکھو، امریکہ میں کون سا چیز سستا ہوا، یورپ میں کون سا چیز سستا ہوا۔ ان کی زندگی بھی، جو ان کی آمدن ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے اور ملک بھی ترقی کر رہا ہے۔ جو جس ملک میں مہنگائی نہیں ہو، سب کچھ رک جائے، تو وہ ملک رک جائے گا، نہ کوئی اگائے گا، نہ کوئی انڈسٹری چلائے گا اور نہ کاروبار ہوگا، تو کس طرح ملک چلے گا۔ یہ عجیب فینومنا شروع کیا ہوا ہے کہ مہنگائی غربت۔ میں چیلنج کرتا ہوں، آئیں جائیں پھریں، میں اپنے صوبے کے بات کرتا ہوں، آئے میرے ساتھ پھریں، مجھے غریب پیدا کر کے دکھا دیں، تو پھر میں کہوں گا کہ تم بڑے سچ بول رہے ہو۔ یہ سارا ایک ڈرامہ ہے، یہ اپوزیشن کا یہ ڈرامہ ہے، اور یہ ڈرامہ نہیں چلے گا۔ اب لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں۔ ہمارے MNA صاحب کہہ رہے کرک میں غربت ہے، میں مانتا ہوں ہوگا۔ اچھا چلو بات سن لیں، کوئی بات نہیں۔ پھر یہی انہی کارخانوں کی وجہ سے اور انہی کنسٹرکشن کی ترقی کی وجہ سے روزگار بڑھتا ہے۔ میں خود کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں، بڑی مشکل سے لوگ ملتے ہیں کہ آ کے کام کریں، لیکن یہ پھر بھی کہتے ہیں بے روزگار۔ یہ میرے ساتھ پھریں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جتنی ہوا انہوں نے اڑائی ہے، یہ بالکل نزدیک بھی نہیں ہے سچائی کے۔ اور ایسا لگتا ہے اپوزیشن کا کہ یہ اتنا جھوٹ بولیں گے کہ وہ سچ نظر آئے گا۔ تو یہ جھوٹ اب کامیاب اس لیے نہیں ہوگا کہ پاکستان کے لوگ تعلیم یافتہ ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، ان کی ہنسی سے کچھ نہیں بنے گا۔ 2023 میں انشاءاللہ ان کو پتہ چلے گا کہ عمران خان کیا ہے۔ پھر دیکھیں، دنیا میں کووڈ آیا، ساری دنیا کی اکانومی تباہ ہوئی۔ ہمارے آس پاس جو ملک ہیں ان کی اکانومی دیکھیں، اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان نے اچھے فیصلے کیے اور آج ملک کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے۔ حالانکہ ہماری اکانومی کو ڈوب جانا چاہیے تھا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان کے صحیح فیصلوں سے پاکستان کی اکانومی کو نقصان نہیں پہنچا، تھوڑا بہت پہنچا ہوگا لیکن وہ کنٹرول میں آ رہے ہیں۔ دوسرا، جو فیڈرل گورنمنٹ کے بہت پروگرام آ رہے ہیں، احساس کے آ رہے ہیں، غریبوں کے لیے کامیاب نوجوان پروگرام آ رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ وہ لنگر خانے نہیں کھولے۔ بھائی مزدوروں کی فکر کرو، وہ کہاں سوئیں گے؟ جو سڑکوں پہ سوتے تھے، جو سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے تھے رات کو گرمی میں سردی میں، اگر یہ بات دیکھیں، ہم نے آپ کی بات نو کلاس ٹاک پلیز۔ چلو بسم اللہ جی، خٹک صاحب پلیز۔ دیکھیں، ہم نے ان کی باتیں سنی، اگر ان کو برداشت نہیں ہے باتوں کو، چلے جائیں، میں اپنی سپیچ کرنے دیں مجھے۔ پھر یہاں ایگریکلچر کی بات کی گئی، جتنے مراحت ایگریکلچر کے لیے اس حکومت نے دی، کیا کسی نے پہلے دی ہے؟ اس وقت
जो किसान है उसको 1.5 लाख रुपए हर फसल में बगैर सूद के कर्जा, एक ट्रैक्टर उसको बगैर सूद के मिल सकता है, और एक जमींदार के लिए 20 लाख का घर आसान किस्तों के साथ सूद के साथ मिल सके। क्यों इन्होंने क्यों नहीं किया? इनको बहुत तकलीफ है कि इमरान खान क्यों कर रहा है, क्योंकि इनका जो बयानिया है वो कहीं नहीं चलेगा, ये बोलते रहेंगे, क्योंकि काफले चलते रहते हैं और बाकी काम होता रहता है। अच्छा, मैं अब सूबे पर आता हूँ। जनाब शहबाज शरीफ साहब ने तनकीद की कि खैबर पख्तूनख्वा में एक यूनिवर्सिटी भी नहीं बनी। मैं इस फोरम से जनाब शहबाज शरीफ को चैलेंज करता हूँ कि आए मुनाजरा करते हैं। आपकी 20 साल की कारकर्दगी और मेरी 5 साल और ये मौजूदा 3 साल की कारकर्दगी बहुत और ये मैं जुबानी नहीं करता, कागज लाएं, बताएं आपने क्या किया, हमने क्या किया, और उस वजह क्या है। अगर मियाँ साहब की चुप कर, सुने नहीं No cross talk, please. अगर मियाँ साहब की कारकर्दगी अच्छी होती तो पंजाब उसको रिजेक्ट करता, उसको तो रिजेक्ट किया गया है। अगर हमारी कारकर्दगी खराब होती तो हम 2/3 कैसे ले लेते। हमने इनको ऐसी शिकस्त दी कि सारी उम्र याद करेंगे और आइंदा भी देंगे इंशाल्लाह। अब मैं सिर्फ ये बात करता हूं कि जो मैं अभी बातें करने लगा हूं, जो हमारे सूबे में हमने 5-8 साल से कर रहे हैं, वो ग्राउंड पे मौजूद है। मैं हवाई बातें नहीं करूंगा, तो जो ग्राउंड पे मौजूद है, तो इसलिए चैलेंज करता हूं कि आकर देखें और फिर उसके बाद थोड़ा शर्मिंदा हो जो आपने हम पर इल्जाम लगाए। सबसे पहले जब हमारी हुकूमत 2013 में बनी, आपको पता है उससे पहले हैदर रोती साहब की हुकूमत थी, दहशतगर्दी थी, बुरा हाल था, तबाही की तरफ सूबा जा रहा था, रोज हम लाशें उठाते थे, बड़े मुश्किलात में थे। लेकिन फिर अल्लाह ने शुक्र किया कि तकरीबन 1.5-2 साल के बाद अमन आया और हम तरक्की की तरफ चल पड़े। तो हमने क्या किया, जनाब प्राइम मिनिस्टर के सोच और मंशूर के मुताबिक हमने स्टार्ट किया कानून साजी से, क्योंकि जब कानून साजी नहीं होगी तो कोई चीज नहीं चलेगी। तो हमने सबसे पहले राइट टू इंफॉर्मेशन लाए। उस वक्त वफाक की इनकी हुकूमत थी, मैं उसको फॉलो करता रहा। हमारी राइट टू इंफॉर्मेशन ऐसी थी कि कोई चीज, कोई अफसर, कोई वजीर आला कोई चीज नहीं छुपा सकता। एक आम शहरी एक एप्लीकेशन से सारा कुछ लेके जा सकता था, लेकिन इन्होंने वफाक में नहीं दिया, इन्होंने पंजाब में वो इख्तियार नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम कुछ छुपाना नहीं चाहते थे और ये सब कुछ छुपाना चाहते थे। फर्क यही है, और कोई फर्क नहीं है, कि हमने सरेआम काम किया, हमने खुले मैदान में काम किया और इन्होंने चोरी चोरी काम किया। ताकि आपको बताएं कि वजीर दिफा परवेज खटक इस वक्त कौमी असेंबली में खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 साल गुजर गए हैं, ऑपोजिशन करती रहती है।